مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر پیر غلام غوث طاہری نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ اطال اللہ عمرہ و باقی لطفہ و مد ظلہ العالی کی سرپرستی میں مرکز الطاہر دارالعلوم امینیہ رضویہ مظہر الاسلام جامع مسجد سبحان اللہ غلام محمد آباد فیصل آباد میں منعقد درس نظامی کی کلاس ترجمہ القرآن میں آج ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب. یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر کچھ اس طرح ہے. نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے. جب نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو مدینہ کے یہودی ان عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے یا ہم کلام ہونے کے لیے وہ بھی آئے. دونوں جماعتوں کا عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا. کرنے ہی مناظرہ آئے تھے یہودی. نجران کے عیسائی یہودیوں سے مناظرہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مدینے کے یہودی ان کے پاس آئے، وہ کرنے ہی مناظرہ آئے تھے یا آئے تھے ان سے کچھ بات کرنے یا ملاقات کرنے اور وہاں پر مناظرانہ گفتگو چھڑ گئی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مناظرہ ہوا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا. اس مناظرے میں باتیں بحث لمبی ہو گئی، آوازیں اونچی ہونے لگ گئیں اور جذبات میں آ کر یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسائیت کوئی دین نہیں ہے، بے بنیاد ہے. اور اس دعوے میں انکار تھا انجیل کا بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا. عیسائیوں نے اس کے مقابل یہ کہہ دیا کہ یہودیت کوئی شے نہیں ہے، یہ بے بنیاد مذہب ہے. اور اس دعوے کے ضمن میں انکار ہو گیا تورات کا بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے کہا عیسائیت کوئی شے نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیت کوئی شے نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب لوگ کتاب پڑھتے ہیں. یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں انجیل کی بشارت ہے، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں جس میں تورات کی تصدیق ہے. تو انہوں نے ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ ہم خود اپنی اپنی کتابوں کو جھٹلا رہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں، یعنی جن کا مذہب کسی آسمانی کتاب پر نہیں ہے. بت پرست لوگ، ستاروں کو پوجنے والے، مجوسی،
اور بالخصوص اس میں اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. انہوں نے بھی ان کے قول کی طرح ہی قول کیا، ان کی بات جیسی بات کی کہ انہوں نے ہر ایک مذہب کا انکار کیا، یا بالخصوص مشرکین مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا. تو یہودیوں نے جو عیسائیوں کے بارے میں بات کی، عیسائیوں نے جو یہودیوں کے بارے میں بات کی، مشرکین مکہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی، تو یہ ساری باتیں آپس میں مل جل گئی، ایک طرح کی باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن باتوں میں یہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کے نام کا، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس نے کوشش کی ان کو اجاڑنے میں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یا پس منظر بتانے میں اقوال متعدد ہیں. ایک قول یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے حملہ کیا بیت المقدس پر، یہودیوں کے ہاتھ سے اپنے قبضے میں لیا اور پھر قبضے میں لے کر بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اس میں کوڑا کرکٹ پھینکا، اس میں خنزیر کو ذبح کیا، نجاست پھینکی، عمارت کو نقصان پہنچایا. تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر روکے اور ان کی خرابی اور ویرانی میں کوشش کرے، بے آباد کر دے اللہ کے گھروں کو. اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو بے آباد کرنے کے دو مطلب ہیں. اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے روک دینا، یہ بھی خرابی ہے اللہ کے گھر کی، اور اس کی عمارت کو نقصان پہنچانا یہ بھی خرابی ہے اللہ کے گھر کی. دوسرا اس آیت کریمہ کے متعلق قول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے روکا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے، اور حدیبیہ کے موقع پر عمرہ سے بھی روکا تھا. تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. جو مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ ان گھروں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. اولئک یہ لوگ ما کان لہم نہیں زیب دیتا انہیں ان یدخلوها کہ وہ داخل ہوں ان گھروں میں ان مساجد میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو، لیکن کیا انہوں نے کیا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے بے خوف اور بے باک ہو کر اللہ کے گھروں کو نقصان پہنچایا. فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے. اگر یہ روم کے عیسائیوں کے بارے میں ہے تو ذلت و رسوائی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے رومی جو تھے، عیسائی جو تھے، وہ مارے گئے، ملک بدر ہوئے، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیت المقدس کی حکومت بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی اور وہ سر نگوں ہو کر جزیہ دے کر رہنے پر آمادہ ہوئے. اور اگر یہ مشرکین مکہ سے متعلق ہے تو پھر مشرکین مکہ کو جو رسوائی حاصل ہوئی فتح مکہ کی صورت میں یا غزوہ بدر و احد کی صورت میں، بڑے بڑے سور میں ان کے مارے گئے، بہت سارے قید ہوئے،
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ اور شاہانہ انداز میں جب مکہ شریف میں داخل ہوئے اور سارے کے سارے ملک کے انتظامات آپ کے ہاتھ میں تھے، تو اس سے بڑھ کر ان کی اور کیا رسوائی تھی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم منہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، جس طرف بھی تم چہرہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں اللہ کی ذات ہے، اللہ کا جلوہ موجود ہے۔ یہ آیت کریمہ ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک دفعہ سفر میں تھے، رات اندھیری تھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے تحری کی، قبلہ کی جہت معلوم نہ ہو سکی، جس کا ذہن جدھر جمع اس نے ادھر ہی رخ کر لیا اور نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی ایک طرف کو رخ کر کے کسی نے نماز نہیں پڑھی، کسی کا رخ کسی طرف تھا، کسی کا رخ کسی کی طرف تھا۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جب قبلہ کی جہت مشتبہ ہو جائے اور کوئی بتانے والا موجود نہ ہو، اپنی کوشش کر لی جائے، دماغ دوڑا لیا جائے، جہاں ذہن جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالی ہر جگہ ہر طرف موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی سواری پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھتا ہے، تو اس کا قبلہ اس کی سواری کی جہت ہے، جس طرف اس کی سواری جا رہی ہے وہ ادھر ہی منہ رخ کر کے نماز پڑھتا رہے، وہی اس کا قبلہ ہے، کیونکہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی، جب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنے کی بجائے کعبہ معظمہ کو قبلہ کی حیثیت دی گئی اور مسلمانوں کا قبلہ عبادت تبدیل کیا گیا، تو تب انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اب تک قبلہ بیت المقدس رہا اور اس نے قبلہ نیا بنا دیا اور کعبہ کو قبلہ کی حیثیت دے دی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، بیت المقدس بھی اس کا، کعبہ بھی اس کا، جب تک وہ چاہے جسے قبلہ قرار دے، جب چاہے کسی اور جہت کو قبلہ قرار دے دے، کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ وہ جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے مشرق و مغرب، اللہ کی مرضی، جہاں چاہے جدھر چاہے قبلہ بنا دے، تو یہ ان کی تردید کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک اس میں وعید بھی ہے، ایک قول کے مطابق اس کے معنی میں وعید ہے، ڈانٹ ہے کہ جو لوگ اسلام سے برگشتہ ہیں اور منکر پیغمبروں، تعلیمات پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو ڈر سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس نبی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے دین سے راہ فرار اختیار کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال و جنوب بھی اللہ کا، زمین و آسمان کے کناروں کو پھلانگ بھی جاؤ گے تو سلطنت اللہ رب العزت کی ہی ہے، جہاں کہاں جا سکتے ہو؟ تم اللہ رب العزت سے بھاگ نہیں سکتے ہو، اگر اس کے دین سے انحراف کرو گے بھی تو اس کی قدرت، اس کے تسلط اور اس کے تصرف سے باہر نکل نہیں سکتے ہو، وہ ضرور تمہاری گرفت فرمائے گا اور تمہیں عذاب چکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور متعدد اقوال بھی اس آیت کریمہ
کے شان نزول کے حوالے سے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لی اولاد۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی، اختیار کر لی، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، ان صفات سے پاک ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی آدم نے مجھے گالی دی جب اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ میں اولاد سے اور بیوی سے پاک ہوں۔ اللہ رب العزت کی شان سبحانی وراء الورا ہے ان اوصاف سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالی کی ملکیت میں ہے۔ یہ لام تملیک کا ہے، بل لہو میں، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے، اللہ مالک ہے، اور یہ سب کچھ مملوک ہے، اور جو مملوک ہو وہ شریک نہیں ہو سکتی، جبکہ اولاد باپ کے مال میں شریک ہوتی ہے حقوق کے اعتبار سے۔ سارے کا سارا مال صدقہ کرنے سے منع کیا گیا نا، کیونکہ اولاد بھوکی رہے گی۔ تیرے مال میں تیری اولاد کی شرکت ہے بطور وراثت ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوی کی بھی شرکت ہے، اس کو بھی چوتھا یا آٹھواں حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، تو پھر اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سب کچھ زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ اس کی ملک ہے، مملوک ہے، ٹھیک ہے۔ جو مملوک ہو وہ شریک نہیں ہوتا۔ مثلا جو غلام ہے، غلام کس بات میں شریک ہے مالک کا؟ کسی میں بھی نہیں، اس کا تو انگ انگ خود مالک کا ہے، اپنی ملک ہی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ اس ملکیت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، تو پھر کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے سامنے گردن چکانے والے ہیں، بندے ہیں اس کے، غلام ہیں، مملوک ہیں، مخلوق ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر ڈیزائن کے، بغیر نقشے کے اکثر نو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو پھر کہتا ہے وہ اسے ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں اسے، اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے بس، اور ہو جاتا ہے وہ۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، اور کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، ہم سے کلام کرتا اللہ، تجھ پر وحی نازل کرتا ہے، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ تو سورج کو پھیر کے، چاند کو توڑ کے، مردہ گو سے کلمہ پڑھا کے، کنکریوں سے کلمہ پڑھا کر دکھا رہا ہے، تیرے ہاتھ سے عجوبے ہوتے ہیں، یہ کام ہم سے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یعنی اس کے اندر تکبر کی ایک بدترین شکل موجود ہے
کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر کے برابر قرار دے رہے ہیں پسے پردہ. ٹھیک ہے، برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں یا برابری کا تقاضا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم بھی پیغمبر کے برابر ہو جائیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم، انہی کی طرح، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 آدمی کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ہم نہیں مان لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لے. تشابہت قلوبہم، صدیوں پہلے گزرے ہوئے لوگ اور یہ لوگ، ان کے دل آپ ایک دوسرے جیسے ہو گئے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ وقت کے بعد کے باوجود دلوں کو دلوں سے مناسبت ہوتی ہے. زمانے کی دوری کے باوجود دلوں کو دلوں سے مناسبت ہو جاتی ہے. تو جیسے برائی میں، کفر میں اس زمانے کے لوگوں کے دل اس زمانے کے لوگوں جیسے ہو گئے، تو اچھائی میں بھی دل ایک دوسرے سے مناسبت پیدا کر لیتے ہیں. کسی کی قلبی مناسبت داتا علی اجمیری سے ہو جائے، کسی کی قلبی مناسبت غوث اعظم سے ہو جائے، کسی کی قلبی مناسبت خواجہ اجمیری کے ساتھ ہو جائے، تو یہ عین ممکن نہیں بلکہ واقع بھی ہے. اور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی یہی معنی ہے کہ قلوب کو ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے. یہاں سے ایک ضمنی طور پر بات سمجھ لیں. علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میرے دل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ، قلب محمدی کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، تو وہ بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن قلب محمدی پر نازل ہونے والی کتاب ہے. جب اس کی تلاوت بکثرت کی جائے گی تو پھر اس قلب کو قلب محمدی کے ساتھ مناسبت نصیب ہو جائے گی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں آیتیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. ٹھیک ہے، خوشخبری کسی نے لینی ہے تو آپ سے لے، اگر ڈر کسی نے لینا ہے تو آپ سے لے. یہ ہدایت کے دونوں فیضان وہ آپ کے ذریعے ہی اب ان لوگوں کو پہنچیں گے. کوئی آپ سے لینا چاہتا ہے لے، کوئی ڈائریکٹ ہم سے لینے کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ جائے جہنم کو. ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں، کوئی ہدایت پر آئے یا نہ آئے. کسی ایک شخص کے لیے ہم اپنے قانون قدرت کو نہیں توڑیں گے، اور تیری محبوبیت کو یعنی صرف نظر کر کے کسی اور کے ایمان کی خاطر اسے مومن بنانے کے لیے تجھے دی ہوئی اتھارٹی جو ہے، تجھے دیا ہوا مقام جو ہے، اس کو ایک طرف نہیں کریں گے. تیرے مقام پر کسی طرح کی گزند آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اسی اصول اور اسی ضابطے کے مطابق ہدایت پاتا ہے پائے، نہیں پاتا تو کھائے خصمان. ٹھیک ہے، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں رکھتا کہ اس کے لیے ہم اپنے قانون بدلیں یا اپنے محبوب کی ویلیو کو ڈی گریڈ کریں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں. دوزخیوں کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں ہوگا.
کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، یہ لوگ کیوں نہیں مانے، کیوں ایمان کی طرف نہیں آئے؟ اس میں ایک تو ان کے اس مطالبے کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، ان لوگوں کا رد ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، آپ سے ان کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں سے بے اعتنائی ہے، بات رسول اللہ سے کی جا رہی ہے لیکن بے اعتنائی ان سے برتی جا رہی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تہاڈی اینی ویلیو نہیں کہ تسی دوزخ چ جاؤ تے تہاڈے متعلق میں اپنے نبی کولوں بھی پوچھا دی کہ دوزخ چ کیوں گئے نے، تہاڈی اینی بھی حیثیت نہیں تے تسی یہ چاہتے ہو کہ ساڈے نال اللہ تعالی ڈائریکٹ گلاں کرے، تہاڈی اوقات کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں ان کی اوقات بتائی گئی ہے اور انہیں تکبر کرنے والوں کو پرلے درجے کی ذلت اور رسوائی میں ڈالا گیا ہے۔ ایک دوسرا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو تھی قلبی، اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، دوزخ کے راستے پر جاتے تھے، نافرمان وہ تھے، لیکن ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا درد تھا اور اتنے تڑپ کر ان کے لیے دعائے ہدایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ محبوب میں نے کوئی تجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، ان کے لیے اتنا روتا کیوں ہے، ان کے لیے اپنے آرام کو کھوتا کیوں ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو اب اتنی آزمائش میں کیوں ڈال رہا ہے، میں نے تم سے پوچھنا ہے کوئی کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، جاتے ہیں جانے تو آپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسالت و نبوت کی جو ذمہ داریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی تھیں، ان ذمہ داریوں سے کئی گنا بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اتنا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ محبوب ہم نے کوئی تجھ سے یہ حساب لینا کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے ہیں، ذرا اپنی مشقت کو کم کرو، اپنی مشقت کو کم کرو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی کریں۔ یہاں پر خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن مراد احاد امت ہیں، افراد امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے یہودی تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودیت نہ اختیار کر لو، عیسائی بھی تم پر خوش نہیں ہوں گے جب تک تم عیسائیت میں داخل نہ ہو جاؤ، اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کا دین باطل ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ ان کے دین نے خود انہیں کہا کہ یہ دین تب تک ہے جب تک آخری رسول نہ آئے، جب وہ آخری رسول آ جائے گا تو یہ دین، یہ شریعت، اس کتاب کی تعلیمات سب منسوخ اور کلمہ اس نبی کا پڑھنا ہے۔ ان کی اپنی تعلیمات کے مطابق اب یہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو پھر ان منسوخ شدہ شریعتوں کی تم پیروی کرو گے تو حق کو پاؤ گے؟ نہیں، تم باطل راستے کو اختیار کرو گے۔ قل، فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور یہاں پر اللہ کی ہدایت کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان تعلیمات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ٹھیک ہے، شریعت محمدی اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ والا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اور اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آ گیا تیرے پاس علم قطعی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر نہیں ہے تیرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار تبھی نصیب ہوں گے تجھے جب تو شریعت محمدیہ پر ثابت قدم رہے گا۔ اگر تیری طبیعت کا جھکاؤ یہودیت یا عیسائیت کی طرف ہوگا تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے حمایت اور مدد حاصل نہیں ہوگی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کا
کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ اس کے احکامات کو جانیں، پہچانیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے تورات کو پڑھا اور تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا، انجیل کو پڑھا اور انجیل کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ تو اسی طرح قرآن کو پڑھنے والے بھی وہی حق ادا کرنے والے ہیں جو قرآن کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور عمل پیرا ہوں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو کتاب کا حق ادا نہیں کرتے وہ ایمان بھی نہیں رکھتے۔ ایمان لانے والے وہ ہیں جو حق تلاوت ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں بڑی وعید ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب پر ایمان لانے والا کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے والا وہی ہے جو حق تلاوت ادا کرے، اور حق تلاوت کیا ہے کہ عمل پیرا ہونا، احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے جو انکار کرتا ہے اس کتاب کا تو وہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب ذکر کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کا ذکر کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ اس کی وضاحت پچھلی آیات میں ہو چکی کہ سارے جہان والوں پر فضیلت دینے کا مطلب ہے ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جب نہیں بدلہ دے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے گی۔ ولا یقبل منها عدل، نہ ان سے قبول کیا جائے گا فدیہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ان کو نفع دے گی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس آیت سے پہلے خطاب بنی اسرائیل کو ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمارے بڑے پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، وہ ہمیں بچا لیں، ان کی سفارش جو ہے وہ ہمیں کام دے گی، جو مرضی کری جاؤ، سانو شفاعت نے بچا لینا۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ عقائد کی برائیاں بھی آ گئی اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی آ گیا، تکذیب آیات بھی آ گئی، کفر اور شرک بھی آ گیا، پھر بھی امید شفاعت باقی ہے۔ تو ان کے اس خیال کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں نہ کوئی جان فائدہ دے گی، نہ تمہارا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ تمہیں شفاعت نفع دے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ عمل جو شفاعت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ممبر رسول پر آج بھی لکھی ہوئی ہے، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ ان گناہ گاروں کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ عقیدے کے مجرم ہیں۔ عمل کی برائی ہو شفاعت کام دیتی ہے، عقیدے میں خرابی ہو شفاعت کام نہیں دیتی۔ اس مقام پر ایک جو مدری نے بھی شفاعت کی حدیث کو نقل کیا ہے، اور تفسیر خزائن العرفان میں بھی حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، مگر جو میری شفاعت کا انکار کرے گا اسے میری شفاعت سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب شفاعت کا انکار کرنا یہ عملی خرابی نہیں ہے بلکہ اعتقادی برائی ہے، جس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بد عمل کی شفاعت ہے، بد عقیدہ کی شفاعت ہے۔ یعنی عقیدے کی برائی عمل کی برائی سے سنگین ہے۔ عقیدے کی خرابی جو ہے وہ ایمان سے فوراً کفر کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ عمل کی خرابی جو ہے وہ بندے کو مجرم بناتی ہے، گناہ گار بناتی ہے، کافر نہیں بناتی۔ عقیدہ کی خرابی جو ہے وہ بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے بد
اعتقادی سے بچنا بد عملی سے بچنے سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.